اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں شوگر کے زخموں کا 100% علاج بنایا. یہ ہماری ہیں ڈاکٹر ارسلہ صاحبہ، انہوں نے ڈی پی ٹی کیا لاہور سے، پھر اس کے بعد فردر سب اسپیشلٹی ایم ایس بھی کیا ہے. ہمارے پاکستانی تو زیادہ تر شارٹ کٹس ہی دیکھتے ہیں، بازار سے پکا پکایا کھا لیا، گھر میں نہ کرنی پڑی. ادویات کے بارے میں بھی ایسے، اور یہ بھی ہے کہ یہ میں دوائی کھاؤں اور شوگر فری کے حساب سے. سخت قسم کا کوشچن کروں گا کہ ایلوپیتھک ڈاکٹر میں بھی جاتا ہوں تو زیادہ تر ادویات دیتے ہیں کہ آپ نے یہ 5 گولیاں کھانی ہیں. جی تو ناظرین، آپ کا ہوسٹ رانا طاہر ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے. اس سے قبل یہ تھا کہ نیوز وغیرہ کی خبریں آپ کے سامنے لے کے آتے تھے، لیکن اب ٹاپک چینج ہے انسانی صحت کے حوالے سے. یہ ٹاپک ہے کہ شوگر جو بیماری ہے، اکثر مجھے دوستوں کی کالیں بھی آتی رہی کہ کوئی مستند ڈاکٹر ہو، اس کے ساتھ اس طرح کا پروگرام کیا جائے شوگر کے حوالے سے، کہ شوگر کے حوالے سے کیورز کیا کرنی ہے، علاج کیا ہے اور ادویات کیا استعمال کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں چنو میں ہم آئے ہیں. میاں چنو میں ابھی انہوں نے کلینک جو ہے اپنا اوپن کیا ہے ماشاءاللہ سے. تو اس سے قبل یہ تھا کہ شوگر کے حوالے سے لوگوں کو بہت دور ٹریول کرنا پڑتا تھا، سفر کر کے جانا پڑتا تھا. اب ان کے اپنے شہر میاں چنو یعنی کہ خانے وال تحصیل میاں چنو ہے، تو خانے وال کے مریض بھی یہاں آ سکتے ہیں، میاں چنو کے مریض بھی یہاں آ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے تعارف کرواتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو السلام علیکم سر، اپنا نام بتا دیجیے گا، کلینک کہاں ہے، کلینک کا بتا دیجیے گا، ٹائمنگز کیا ہے، ٹائمنگ بتا دیجیے. جی آپ کا شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر میر کاشف رشید. میری کوالیفکیشن ہے MBBS اور MD ماسٹر آف میڈیسن. اس کے علاوہ سب اسپیشلٹی میری ڈائبٹیز میں ہے. اس کے علاوہ میں نے MPhil کیا GC یونیورسٹی فیصل آباد سے. پھر میں نے کرونک ڈیزیزز جو ہے خاص طور پہ شوگر، بلڈ پریشر اور فیٹی لیور کی ریورسل پہ میں نے 2 سال انڈیا میں اسپیشلائزیشن کی ہے. تو ہم نے میاں چنو میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے ہم نے ہاسپٹل بنایا. تو الحمدللہ کیونکہ میرا سٹی بھی ہے تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے اپنے سٹی کو فوکس کیا بجائے اس کے کہ ہم بگ سٹی جائیں وہاں جا کے لوگوں کی خدمت کریں. تو یہ ایک سٹی کا قرض بھی ہے، ڈیوٹی بھی ہے کہ ہم یہاں سے جو ہے سفر کا آغاز کریں. اور میرے سٹی کی ایک انفارچونیٹ یہ حقیقت بھی ہے کہ ویسے پاکستان میں سب سے زیادہ شوگر پوری دنیا میں پاکستان میں ہے. 7.25 کروڑ بندہ شوگر سے متاثر ہے. اور پاکستان میں ود پاکستان میاں چنو جو تحصیل ہے خانے وال میاں چنو یہ سب سے زیادہ متاثر ہیں. تو الحمدللہ ہم نے یہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا ہے. اور ہم پریکٹیکلی جو آپ سنتے بھی ہیں شوگر کا کہ میاں ایک دفعہ یہ بیماری لگ گئی تو ساری عمر آپ کے پیچھے اس نے جان نہیں چھوڑنی. تو ہم نے الحمدللہ جو ریسرچ انڈیا سے سیکھی ہے پریکٹیکلی ہم شوگر کو 3 سے 8 مہینے کے عرصے کے دوران اس کو ختم کر رہے ہیں. تو سب لوگ تو باتیں کرتے ہیں دوائیات کے ساتھ شوگر کا علاج کرنے کی، آپ ریورسل کی باتیں کرتے ہیں، مکمل طور پر جڑ سے خاتمے کی بات کرتے ہیں. تو کیسا یہ کورس ہے؟ انڈیا سے کیا چیز نہیں لائے ہیں؟ اور اس حوالے سے تھوڑا سا کورس کے حوالے سے گائیڈ کریں، کیسے علاج کرتے ہیں؟ جب یہ شوگر وغیرہ کا ذہن میں آتا ہے تو سب سے پہلے دوائیات ذہن میں آتی ہیں کہ تھبا سارا دوائیات کا ہوگا، کھانی پڑے گی، صبح دوپہر شام گھنٹے بعد یہ کھانی ہے، شام کو یہ کھانی ہے، صبح کو یہ کھانی ہے. مختلف قسم کے مہنگے ٹیسٹس ہوں گے تو لوگ زیادہ تر اس وجہ سے بھی ڈرے ہوئے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا ٹیسٹ وغیرہ کروانے کی ضرورت ہے کوئی چیزیں، اور مہنگے ٹیسٹ سے کس طرح چھٹکارا ملے گا اور مہنگی دوائیات سے کس طرح چھٹکارا ملے گا؟ سر اس میں کوئی مہنگے ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی مہنگی دوائی نہیں ہے. تو بیسیکلی ہمیں انفارچونیٹ ہے ہمیں ایک جو ہے غلط قسم کی جو ہمیں ایلوپیتھک میں ہمارے ایک تھیریز پڑھائی گئی تھی کہ میاں شوگر، بلڈ پریشر، فیٹی لیور، دمہ یہ آپ کو ایک دفعہ بیماریاں ہوں گی تو ساری زندگی آپ نے مرض اور دوائیوں کے سارے زندگی گزارنی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ پھر جتنا عرصہ جتنا لمبا زیادہ ایلوپیتھک یہ میڈیسن کھاتے ہیں تو اس میں مسئلے مسائل بڑھتے ہیں. تو شوگر بیسیکلی یہ بلڈ پریشر، فیٹی لیور یہ تینوں بیماریاں یہ ٹوٹل ہماری خوراک اور لائف سٹائل کی بے ترتیبی کی بیماری ہے. تو ہم نے ٹھیک بھی اسی کو کرنا ہے. تو ہم مریض کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے کوئی اسپیشل چیز کھانی ہے، اس کی کچن میں ہی اس کا علاج پڑا ہے.
کوئی اتنی میڈیسن نہیں ہے اس کی رینج میں ہے، میکسیمم 1000-1200 کی دوائی ہے، کوئی مہنگے ٹیسٹ نہیں ہے. مثلا وہ اس خوراک کے ساتھ ادویات بھی کھانی پڑیں گی، اس کی جو پرائسز ہیں وہ 1000 تک 1200 روپے تک ہیں، تو ادویات بھی ساتھ استعمال کرنی پڑیں گی. جی ساتھ یہی ایلوپیتھک دوائیاں چلتی ہیں، کوئی پھکیاں نہیں چلتی، ایلوپیتھک ہیں. اور میکسیمم ہماری جو پرسکرپشن ہے اس پہ 1 ٹیبلٹ ہوتی ہے یا 2 ٹیبلٹ ہوتی ہیں، تو وہ ہم اس سے سفر کا آغاز کرتے ہیں. اور الحمدللہ 3 سے 8 مہینے کے اندر اندر اگر مریض عمل کرے تو، کیونکہ بیماری کی ڈرائیونگ سیٹ پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مریض خود بیٹھا ہے، اب مریض کے اوپر منحصر ہے کہ وہ بیماری آیا، وہ بیماری کو کس سمت لے جانا چاہتا ہے، آیا وہ مسئلے مسائل کم کرنا چاہتا ہے یا اپنے مسئلے مسائل بڑھانا چاہتا ہے. تو اس میں شارٹ کٹ بھی نہیں ہے. تو ہمارے پاکستانی تو زیادہ تر شارٹ کٹس ہی دیکھتے ہیں، بازار سے پکا پکایا کھا لیا، گھر میں محنت نہ کرنی پڑی. ادویات کے بارے میں بھی ایسے، اور یہ بھی ہے کہ یہ میں دوائی کھاؤں اور فوراً سے صحیح ہو جاؤں. سر اسی شارٹ کٹ نے تو ہمیں 7.25 کروڑ شوگر کے مریضوں تک پہنچایا. یہ آپ 7 کروڑ یہ یہاں پاکستان میں جی 7.25 کروڑ پوری دنیا میں. یہ 2025 کے WHO کے جو انڈیکیٹر ہے نا، جو پوری دنیا کی یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اس کے اکارڈنگ پاکستان اس ٹائم پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے. یرکان میں 7.5 کروڑ بندہ جس کا یرکان کا مریض ہو، 7.25 کروڑ شوگر کا مریض ہو. تو وہ سر اس میں یہی ہے کہ لوگوں نے ٹوٹکے کیے ہیں اور شارٹ کٹ کے چکر میں جو ہے نا وہ صحت ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے لبلبا جو ہے نا، جو ہماری یہ شوگر کو ڈیل کرتا ہے، اس کو ہم نے اوور برڈن کر دیا ہے. تو 3 سے 8 مہینے میں یہ ہے کہ ہم میکسیمم اس کی خوراک اور لائف سٹائل پہ اس لیے زور دیتے ہیں، اس کو تھوڑا ہم ریسٹ دیتے ہیں لبلبے کو، کہ میاں بھائی تو غصہ زیادہ کر گئے ہیں کہ اے تھوڑا جہا ہے نا ریسٹ کر. تو جو بیماری ہے نا وہ خود بخود لبلبا اپنی آٹو ریپیئرنگ خود ہیلنگ کرتا ہے اور الحمدللہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. تو بگاڑ بھی پیچھے جو ہے وہ خوراک کی بے ترتیبی اور لائف سٹائل کی ہے، تو اسی کو ٹھیک کرنا ہے. تو اس میں یہ دیکھیں نا، بیمار ہونے میں تو پورے سالوں سال ہم نے ظلم کیا اپنے جسم پہ، خوراک اس طرح رکھی ہے. ہاں جی، مصنوعی خوراک کے لیے جو پیزے برگر اس طرح کی. تو ہم جتنا زیادہ کم از کم صحت کے معاملے میں نا، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے انفارمیشن آپ لوگ سوشل میڈیا اور میڈیا والے دیتے ہیں، تو یہ صحت کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ یار تھوڑا پیچھے چلے جائیں، نیچر کی طرف چلے جائیں. سب آپ کے پاس آنے کا مقصد، پروگرام بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سستا علاج اور یہ غذا سے علاج لوگوں تک پہنچے، لوگوں تک انفارمیشن پہنچے، لوگ آئیں یہاں سے اور اپنی صحت، شوگر کی بیماری یہ معمہ بنی ہوئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ لگ گئی تو بس لگ گئی، یہ ختم نہیں ہوتی. آپ ریورسل کی بات کرتے ہیں تو اللہ خیر کرے کہ یہ یہاں خانے وال لیول پہ مریضوں کے لیے، میاں چلو لیول پہ مریضوں کے لیے، باہر بھی جب جہاں آپ جائیں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں اور لوگوں کو صحت ملے اس موذی مرض سے. جی جی سر، اس میں جو ہے نا ہم ایز اے ٹیم جو ہے نا، یہ میں نے کہا کہ اپنے علاقے سے الحمدللہ شروع کر رہے ہیں، ایک ڈیوٹی بھی ہے. تو آپ لوگوں نے بھی، آپ بھی کمیونٹی کا حصہ ہیں، تو آپ لوگوں کی آواز ہم سے زیادہ کمیونٹی والے سنتے ہیں. تو ہم نے ایز اے ٹیم جو ہے نا اپنے علاقے کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کرنا ہے، اویئرنیس دینی ہے. اور اس کو انشاءاللہ ایک دن ہم میاں چنو خانے بان بیلٹ اس کو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ایگزامپل بنائیں گے کہ شوگر جو ہے یہاں سے شوگر کا چھٹکارا کریں گے. ویسے میاں چنو سے سٹارٹ لینے کا کیا مقصد ہے؟ میاں چنو کی عوام کے نام کیا پیغام؟ سر میاں چنو علاقہ بھی ہے اور الحمدللہ میرے دوست بھی کہتے ہیں، باقی کولیگ حضرات جتنے بھی ہیں کہ آپ لاہور، اسلام آباد وہاں جائیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے انڈیا سے بھی اسپیشلائزیشن کیا، میاں چنو کیوں بیٹھے ہیں؟ تو ایک ڈیوٹی، اب سارے بندے جو ہیں وہ لاہور، اسلام آباد، اوورسیز بھاگ جائیں. تو ہم یہ اپنا علاقہ جو جن کا ہمارے اوپر زیادہ قرض ہے تو ان کو ہم ایجوکیٹ کریں کہ اس وجہ سے اس شہر میں سب سے زیادہ ہے. تو ہم یہ ایک جو ہے نا ایک مورل ڈیوٹی بھی ہے کہ ہم یہاں سے سفر کا آغاز کریں اور ہم لوگوں کو، دنیا کو، پاکستان کے باقی شہروں کو بتا سکیں کہ بھئی یہ ایک مثالی ہماری تحصیل اور ضلع ہے خانے بان، تو اس کو ہم ایک مثالی بنائیں شوگر فری کے حساب سے. اصل ایک سخت قسم کا کوشچن کروں گا کہ ایلوپیتھک ڈاکٹر میں بھی جاتا ہوں تو زیادہ تر ادویات دیتے ہیں کہ آپ نے یہ 5 گولیاں کھانی ہیں،
میرے بیٹے کو بھی بلکہ چوٹ لگی تو انہوں نے کہا جی 3 ایک ٹائم کھانیاں، 3 ایک ٹائم کھانیاں، 4 ٹائم تو آڈ ہو رہی ہیں، اس کی نہ ایج دیکھنی، نہ ایج فیکٹر دیکھنا، نہ کچھ اس طرح کا دیکھنا، ادوائیات دیتے رہے۔ کیا ہمارا جو پاکستان، ہمارا علاقہ پلی دوائیات پہ رہا ہے، کھانا کم کھانا ہے، فروٹ نہیں کھانے، دیسی گھی نہیں کھانا، پھل نہیں کھانے، یہ چیزیں سب ڈاکٹر صاحب ہٹا دیتے ہیں کہ یہ ہٹ جائیں، آپ لگا رہے ہیں اس چیزوں پہ، تو یا کیا میسج ہے کہ واپس آ جائیں، جو اپنی نیچرل چیزیں ہیں اسی کی طرف آئیں، اس طرف آئیں، واپس آ جائیں؟ سر صحت کے حوالے سے آپ کو نیچر کی طرف آنا پڑے گا۔ میں پہلے بھی ایک بات کر رہا تھا کہ شوگر ہماری کس طرح جو ہے نا ہماری سوسائٹی میں آئی ہے، تو وہ میں 3 جنریشنز کا ذکر کر رہا تھا کہ پہلے ہمارے نانا دادا کی جنریشن ہے، میں نے اپنے نانا دادا کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ یہی جو ہے نا کٹورے دیسی گھی اور مکھن اور یہ شکر کے بھر کے کھاتے تھے، لیکن الحمدللہ ان کو شوگر کچھ نہیں تھی۔ تو آج ہم خالص دیسی گھی اور شکر تو ہم بالکل کھا ہی نہیں سکتے، ہماری جو اندر میدا ہے یا آنتڑیاں وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو وہ یہ تھا کہ ان کی خالص خوراک تھی اور اس کے حساب سے جتنا کھایا انہوں نے فزیکل ایکٹیویٹی تھی۔ تو پھر ایک جنریشن ہمارے والدین کی آئی، تو ان میں یہ تھا کہ خوراک ہمارے والدین کی خالص تھی لیکن فزیکل ایکٹیویٹی مس ہو گئی تھی۔ اور جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کا تو الٹا ہی نظام ہو گیا، خوراک بھی آرٹیفیشل، پیزے برگر پہ آ گئے اور دوسرا فزیکل ایکٹیویٹی بھی مس ہو گئی۔ تو اس وجہ سے یہ ساری بیماریاں جو آپ لوگوں کے توسط سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ ینگ بچہ 15 سال 20 سال عمر ہے سڈن کولیپس کر گیا اور پتہ چلتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو شوگر اتنی ہو گئی، تو پیچھے یہ سارے مسائل خوراک کی بے ترتیبی کے ہیں۔ تو اسی کو ٹھیک کرنا ہے اور خوراک کے ذریعے ہی بیماری کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ہم دوائیوں کی اور گولیوں ٹیکوں کی بمبارڈمنٹ کریں گے نا، جو ہو رہا ہے، ہم 10 15 گولیاں اور انسولین اتنی لگا دو گے، یہ الٹا جو بیماری اتنا ہمیں ڈیمیج نہیں کر رہی جتنا یہ دوائیوں کی بمبارڈمنٹ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہاں جی، کیونکہ یہ کیمیکل ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں تو وہ کھائیں، وہ استعمال کریں، خوراک بھی اسی طرح وہ کریں، آٹو ہیلنگ آٹو ریپیئرنگ ہمارا باڈی خود کرے۔ تو جو دوائیاں وہ تو ہم بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے ہاسپٹل بھی بھرے پڑے ہیں، آپ کو میڈیکل سٹوروں پہ رش نظر آتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ گھر میں 10 بندے ہیں تو 9 بندے بیمار ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ، میں اس میں ڈاکٹروں کا عمل دخل زیادہ آپ کی بات سے جو ہے نا ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے جو ڈاکٹر کمیونٹی ہے، ہم نے مریضوں کو پریونشن سے جو ہے نا پریونشن کا ایجوکیٹ نہیں کیا، ہم نے صرف اس کو دوائی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، میں جب ڈاکٹر صاحب کے پاس دوائی لینے جاتا ہوں میں اس سے پوچھا رہا ہوں ڈیزیز کیا ہے اور سمٹمز اسے بتانا، اس نے بس سنتے رہنا، لکھتے رہنا، سنتے رہنا۔ ہماری اتنی ضرورت نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ہے کیا، مجھے یہ تو بتا دیں۔ یہ چیزیں بھی تو ڈاکٹر صاحب کا رویہ، ڈاکٹروں کا رویہ، یہ چیزیں کیونکہ انہوں نے صرف میڈیسن لکھ دی ہے، میڈیسن لکھ کے دے دینی ہے کہ یہ لے چارٹ اور بازار سے میڈیسن لیں اور میڈیسن ہی کھائیں، نہ کوئی خوراک بتانی ہے نہ کچھ بتانا، صرف اس نے میڈیسن ہی بتانی ہے، وہ بھی اس میں لکھی ہوتی ہے کہ اتنے 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 ایسے ایسے کھانی ہے، کوئی خوراک کچھ نہیں۔ سر وہ اگر ڈاکٹر حضرات جو ہیں ہمارے وہ خوراک آپ کی بہتر کر دیں گے پھر بیماریاں تو نہیں ہوں گی، ہاسپٹل ویران ہو جائیں گے تو پھر ہم ڈاکٹر حضرات کہاں سے کھائیں گے؟ تو وہ اس طرح جو ہے نا ایک گیو اینڈ ٹیک ہے، یہ ایک مافیا ہے فارماسوٹیکل کمپنیز کا اور ہم ڈاکٹر حضرات کا۔ ہم جو ہے نا اب آپ دیکھ لیں، یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ جس ملک کی 45% عوام جو ہے خط غربت سے نیچے ہو، ان کی بائنگ پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے، اور ہم ان کو ہزاروں کی لاکھوں میں میڈیسن اور یہ ٹیسٹ ان کو لکھ کے دے رہے ہیں۔ کبھی ہم غور کریں نا، وہ بیچارہ وہ اس کے کپڑے دیکھیں، اس کی وہ جو ہے نا کیپیسٹی دیکھیں۔ تو یہی ہے، ہم نے یہی مشن شروع کیا ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس آئیں، آپ کو جینون طریقے سے انشاءاللہ آپ کی صحت پہ جو ہے ہم وہ زور دیں گے۔ کوئی میڈیسن اتنی مہنگی نہیں ہے، میں نے کہا ٹوٹل آپ کا 1000 1200 کا خرچہ میڈیسن، کوئی مہنگے ٹیسٹ نہیں ہے، آپ کی کچن کے اندر آپ کا علاج ہے۔ ہم نے آپ کی کچن کو آپ کا میڈیکل سٹور بنانا ہے،
اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو فارماسیوٹیکل مافیا، میڈیکل سٹور اور ڈاکٹروں سے آپ بچ جائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جتنا زیادہ آپ میڈیکل سٹور اور ڈاکٹر کے پیچھے بھاگیں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ تو ہم آپ لوگوں کو ساتھ ملا کے جو ہمارا اویئرنیس آگاہی مہم شروع کر رہے ہیں، اس میں یہی ہے کہ ہم میکسیمم جو ہے نا وہ پیشنٹ کو خود اتنا ایجوکیٹ کریں کہ وہ اپنی بیماری خود ٹریٹ کرے گھر میں بیٹھ کے، خوراک کے ذریعے سے، خوراک کے میڈیسن نہ کھانی پڑے کہ جو مہنگی انہیں میڈیسن خریدنی پڑتی ہے، ڈاکٹر نے ایک میڈیسن لکھنی ہوتی ہے، ساتھ تین اور لکھ دیتے ہیں کہ یہ بھی کھائیں گے، ہمارا ٹارگیٹ پورا ہو جائے اور ہم اس کو چلاتے رہیں۔ جی، وہ ٹارگیٹ یہ لاسٹ میں کوشچن کرنا چاہوں گا کہ شوگر جو ہے یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ میٹھے کی بیماری ہے، میٹھا کھانے سے ہوتی ہے، کیا ایسا ہے، پاسبل ہے؟ سر شوگر میٹھے کی بیماری تو سم ایکسٹینٹ میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن قدرتی اگر میٹھا آپ کھاتے ہیں نا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے فروٹ میں میٹھا رکھا ہے، آپ کی سبزیوں میں قدرتی جو نیچرل میٹھا ہے اس سے بیماری نہیں ہوتی۔ جو آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ نیچرل چیزیں ہاں کھائیں جی، جو اللہ تعالیٰ نے، ہاں جی، جو آرٹیفیشل میٹھا ہے نا، یہ مصنوعی پیزے، برگر، ان چیزوں میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دوں، آپ نے KFC کا برگر کھایا ہوگا، کبھی آپ نے غور کیا چھوٹا سا KFC کا برگر ہوتا ہے وہ 4 روٹیوں کے برابر ہے، اس کے اندر اتنی شوگر، اتنی کیلوریز ہوتی ہیں کہ وہ 4 روٹیوں کے برابر ہے۔ اب ایک سائڈ پہ 4 روٹیاں پڑی ہیں، آپ 2 مشکل سے کھائیں گے، اور میرے جیسا جٹ بندہ وہ تو 6 KFC کے برگر کھا جائے، لیکن اس میں شوگر کنٹینٹ اور جو کیلوریز ہیں وہ زیادہ ہے۔ تو کیا ہے، وہ آرٹیفیشل خوراک ہے اور اس نے ہمارے چھوٹے سے زبان کے ٹیسٹ برڈز کو ہائی جیک کر لیا، وہ ہمیں ٹیسٹ وائز اچھی لگتی ہیں۔ اور یہ جو نیچرل ہے، اب بچوں میں ہے، جس طرح اب بچوں میں تیزی سے کیوں شوگریں ہو رہی ہیں، آپ بچوں کو ایگزامپل کر لیں، آپ اس کو فروٹ والی دکان پہ لے جائیں اور اس کو بتائیں، فضائل بتائیں، بیٹا امرود اچھا ہے، کیلا اچھا ہے، یہ وہ کہے گا بابا یہ اچھا نہیں ہے، تو اس کو 2 کلومیٹر سے پاپڑ اور یہ گندے چیزیں نظر آ گئی وہی کھائے گا، کیونکہ اس کے وہ جو آرٹیفیشل خوراک ہے، میں نے کہا اس کے ٹیسٹ برڈز کو ہائی جیک کیا، وہ اس کو اچھی لگتی ہے۔ تو ہم نے یہ کنٹینیوس اسٹرگل ہے، گھر سے والدین کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو پاکٹ منی نہ دیں۔ میں والدین کو کہتا ہوں اس کا سب سے بہتر حل ہے پاکٹ منی نہ دیں، آپ اس کے بستے میں، بیگ میں سیب ڈال دیں، کھجوریں ڈال دیں، اس طرح کے پھل ڈال دیں، تو شروع میں بچہ ہفتہ 10 دن رجسٹ کرے گا، وہ آٹومیٹک اس کو کھانا شروع کر دے گا جب بھوک لگے۔ ایجوکیٹ ہم نے خود کرنا ہے۔ چلیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی۔ ہماری یہ قوم میں ایک یہ بھی ایشو ہے کہ جو چیز انہیں فری ملتی ہے، فری یہ ایجوکیشن مل رہی ہے، فری ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں کہ کس طرح سے علاج کرنا ہے، خوراک کس طرح سے لینی ہے، کیا کیا چیزیں کھانی ہے، کس چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، ایک فری میں مشورہ ہے، ڈاکٹر صاحب کی بات بھی ماننی چاہیے۔ اور دوسرا، اگر جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس لازمی چکر لگائے، تاکہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں فیٹی لیور شوگر، اس کے ریورسل کے لیے کام کر سکے۔ میڈیسن کھانا کوئی بات نہیں ہے، میڈیسن سے مرض کو دبایا تو جا سکتا ہے، لیکن اسے صحیح نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح یہی ہے کہ جو اوریجنل نیچرل طریقہ کار ہے خوراک کا، ادویات کا، وہی استعمال کریں، اسی کی طرف آئیں۔